بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی سخت تاریکی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے مدینہ کی کسی جانب دوڑتے جا رہے تھے کہ اس اندھیرے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے، وہاں کافی دیر ٹھہرے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا وہاں ایک اپاہج بڑھیا بیٹھی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ آدمی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، وہ تو اتنے عرصے سے میری دیکھ بھال کرتے ہیں، میری ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا، اے طلحہ تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ شعیب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، راوی حدیث، خلفائے ثلاثہ کے فیصلوں کے رمز آشنا، فقیہ شعر و ادب کے شناسہ اور حساب و فرائض اور ایام عرب کے عالم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ کا گورنر مامور کیا۔ وہ جنگ صفین میں خلیفہ چہارم کے ہمراہ تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجلس میں باریابی کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ آدمی گویا ہوا، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم آپ ہمیں عطیات نہیں دیتے ہیں اور نہ ہمارے مابین انصاف کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور اسے سزا دینی چاہی۔ حر بن قیس نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، آپ درگزر کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور یہ جاہلوں میں سے ہے۔ ان کے الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی راہب کے گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں رکے اور راہب کو آواز دی۔ راہب کو بتایا گیا کہ امیر المومنین آئے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ وہ مختلف ریاضتوں اور ترک دنیا کی وجہ سے بہت نحیف اور کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکستہ حالت دیکھی تو رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ تو نصرانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے اس کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، مصیبت جھیلنے والے خستہ ہوں گے، آتش سوزاں میں داخل ہوں گے۔ مجھے اس کی مشقت اور محنت پر رحم آیا، حالانکہ یہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔